چھوٹی کامیابی کو بھی سیلیبریٹ کرو. ٹھیک, بچے چھوٹی کامیابی کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے. مثال دیں گے؟ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے, اس کے کچھ نمبر اچھے آ گئے, تو ماں باپ کو چاہیے اس چیز کو بھی سیلیبریٹ کریں. نہ ماں باپ کر رہے ہیں نہ بچہ کہہ رہے نہیں, اس دن سیلیبریٹ کروں گا جس دن یہ جو میرا ہدف ہے کہ اتنے پیسے مجھے مل جائیں وہ مل جائیں گے تو میں سیلیبریٹ کروں گا. ٹھیک ہے. اور بات پھر چلی گئی یوٹیوبرز اور بلاگرز کی طرف, اور ان کی موجودگی. دیکھیں جتنے بھی پروفیشنز ہوتے تھے پہلے, پائلٹ ہوتا تھا تو جہاز اچھا اڑاتا تھا, ایک بچہ کہتا تھا میں سائنٹسٹ بنوں گا تو نئی نئی انوینشنز ہوتی تھیں, ایک بچہ کہتا تھا میں ڈاکٹر بنوں گا تو دنیا کا بھلا ہوتا تھا, کوئی کہتا تھا کہ میں کاروبار کروں گا. اب بچوں کے کسی بھی کاروبار سے دنیا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. ٹھیک, آپ یہ چیزیں تو ہم نے پہلے بھی دیکھی ہوئی ہیں کہ لیجئے میں صبح اٹھا, میں نے ناشتہ کیا, میں نے کھانا کھایا, آپ کو یہ دوسرے بندے کو دیکھ کے کیا حاصل. ٹھیک, تو یہ جو اس قسم کے پروفیشنز آ گئے ہیں جن پروفیشن سے دوسرے لوگوں کا کوئی بھلا نہیں ہو رہا. ٹھیک, نہ وہ کوئی چیز سیکھ پا رہے ہیں, نہ کچھ پتہ چل رہا ہے ان کو. اور جو بندہ یہ کام خود کر رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے, مگر جو دیکھ رہا ہے کہ اس کی آسائش کی زندگی, وہ پورا اپنا گھر دکھا رہے ہیں نا, تو وہ نا امیدی پھیل رہی ہے. اور اس نا امیدی کے جواب میں فرسٹریشن آ رہی ہے, اور اس فرسٹریشن کے جواب میں جرائم بڑھ رہے ہیں. ٹھیک, میں تو بات اس طرف کو لے کے جاؤں گی. جب کم آئیگی کا آپ کو احساس ہوتا ہے تو یا تو آپ کی سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے اور آپ کونے میں گھس کے بیٹھ جاتے ہیں, اور بصورت دیگر آپ کہتے ہیں چلو چیزیں چرا لو, نہیں ہے میرے پاس تو. اور یہ رابریز کے تو پہلے ہی اتنے ڈرامے آتے ہیں, اور لائک ان کے پاس تو اتنا ہے, اگر میں تھوڑا سا لے لوں گا تو کیا ہو جائے گا. جیسے جی ہاں. اور پھر لڑکیاں ہیں اور لڑکے ہیں, ان کو کوئی کسی قسم کا بھی کام کہتا ہے تو وہ کرنے کو تیار ہیں کہ اچھا پیسہ مل جائے گا. اس صورت میں اسمگلنگ بڑھ گئی, آپ کی یہ چیزیں بڑھ گئیں, اور ملک میں مورل ویلیوز خراب ہو گئی. اور نا امیدی ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اور اس کے بعد وہ بچے دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ بھی یہی کہہ رہے ہیں تم یہ کام کرو میں تمہیں یہ تحفہ لے کے دوں گا. اگین بچے کو مٹیریلسٹک بنا رہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ ماں باپ اپنا رخ کیسے چینج کریں. ماں باپ کو یہ کہنا چاہیے کہ تم یہ کام کرو. فار ایگزامپل تم میتھس کا یہ والا چیپٹر کر لو تو تم کتنے ذہین ہو جاؤ گے اور تمہارا دماغ کتنا تیز کام کرے گا. بچے کو ایسا ریوارڈ دینا جو اس کے اندر موجود ہے, باہر سے ریوارڈ لا کے کیوں دے رہے کہ تم یہ کام کر لو تو میں تمہیں یہ فلاں تحفہ خرید دوں گا. تو وہ بچہ تو ifs and buts کے اندر رہ جائے گا, اور پھر بڑا ہو کے سوچے گا کہ یوں کروں گا تو یوں ملے گا, یوں کروں گا تو یوں ملے گا. ادروائز اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب میتھس کی کتاب ختم کر لوں گا تو میتھس آ جائے گی, جب ہاکی کھیلنا سیکھ لوں گا تو کتنا مزہ آئے گا, دوسری ٹیم کو ہرا سکوں گا. اب آپ ایک میڈل کی خاطر مرے جا رہے. ٹھیک, آپ نے ایکسٹرنسک ریوارڈ رکھ دیا تو وہ انٹرنسک ریوارڈ کدھر گیا. رائٹ. مجھے یاد ہے کہ میں نے جب اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک ختم کیا, اس کی کمپلیٹ ہوا, تو میں نے اپنے ابو سے اور بچوں کی طرح کہا کہ اب آپ مجھے کیا انعام دیں گے. تو میرے ابو نے مجھے گلے لگایا, سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہتے بیٹا اس کا انعام میرے پاس تو ہے ہی نہیں, میں تمہیں اگر اس کا انعام دے دوں تو یہ تو ایک چیز کو بہت ہی مختصر کرنے والی بات ہے. کہتے بیٹا اس کا انعام تو اللہ ہی دے گا, اور جو اللہ دے گا تو وہ پھر پتہ نہیں کتنا بڑا ہوگا, تو یہ انعام مجھ سے نہ مانگو. جی, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ انعام دیتے تھے, مگر کہنے لگے یہ بہت بڑی چیز ہے, اس کا انعام اگر آپ کو میں نے دے دیا تو آپ سمجھو گی کہ کیا میں اسی کے لیے یہ پڑھ رہی تھی. تو کہتے یہ تو ساری عمر آپ کو انعام ملے گا, آپ نے یہ پڑھ لیا, اس میں سے کچھ جز یاد کر لیے, جب پریشانی ہوگی یاد کر کے پڑھ لیا کرنا, یہی انعام ہے. بالکل.